ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين والرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله بمقصد گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے. جب ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، آذان کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، اور عربی میں اسے کہتے ہیں ندا لگانا. ہماری زبان میں کہتے ہیں آواز لگانا. یہ آواز لگا دو، جیسے وہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ بھئی اجتماع آ رہا ہے، اس کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں آواز لگاؤ. آواز لگانا ہماری زبان میں کہتے ہیں، اور ندا کرنا یہ عربی میں کہا جاتا ہے. تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں پکارنے والا پکارے، آواز لگانے والا آواز لگائے، ندا کرنے والا جب ندا کرے. کس کے لیے؟ من یوم الجمعہ، جمعہ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو بھاگے ہوئے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. بھاگے ہوئے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جلدی کرو مسجد میں آنے کی طرف. اپنے کام کاج کو چھوڑ دو اور جلدی جلدی مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرو. اور فرمایا بازار البیع، تم تجارت کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، اپنی دکانیں بند کر دو، کارخانے بند کر دو. کسی قسم کی بھی جو آپ تجارت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو. اور فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تیزی کے ساتھ بھاگے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف آ جاؤ اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. کاروبار کو چھوڑ دینا اور بھاگ کر مسجد کی طرف آنا، یہ تمہارے لیے اللہ فرماتے ہیں بہت بہتر ہے. اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس کی اہمیت کو جانتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ نماز جمعہ کتنی فضیلت والی عبادت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو کتنی ڈھیل دی ہے، اس کو کتنی چھوٹ دی ہے. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، اللہ فرماتے ہیں پھر میری زمین کے اندر پھیل جاؤ. میری جتنی بھی یہ زمین ہے اس کے اندر پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ فرماتے ہیں میرے فضل کو تلاش کرو. اس فضل سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میری زمین سے اپنے لیے رزق کو تلاش کرو. میری زمین میں پھر جاؤ اور اس زمین میں اپنے لیے روزی کو تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو. اب اللہ فرماتے ہیں رزق کو تلاش کرو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان ہوا کرتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک اذان ہوتی تھی. حضرت عمر کے دور میں بھی ایک اذان ہوتی تھی. حضرت عثمان ذو النورین کا دور آیا، مسلمانوں کی تجارت وسیع تر ہوگی، مسلمانوں کے کاروبار پھیل گئے اور مسلمانوں کے جو ہے نا وہ دنیاوی معاملات بہت پھیل گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبائر صحابہ کو جمع کیا اور اس بات پر اجماع ہوا کہ ایک اذان دی جائے جو مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہو کہ آج جو اذان ہو رہی ہے یہ عام زور کی اذان نہیں ہے، بلکہ یہ جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے، تاکہ پہلی اذان کے بعد
لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج زور کی اذان نہیں ہو رہی ہے، آج جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو تیار کریں، یعنی کاروبار ختم کر دیں، دکان بند کر دیں، کھیتی باڑی کو چھوڑ دیں، کھانا بند کر دیں، جو ملازمت میں بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھے اور مسجد کی طرف آ جائے۔ تو پہلی اذان کے بعد علماء فرماتے ہیں کاروبار کرنا ناجائز ہے، یا پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد کاروبار کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو کاروبار کرے گا گویا کہ وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب نماز سے فارغ ہو جاؤں تو پھر کیا فرمایا؟ تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، میرے زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، میرے فضل کو یعنی اپنے رزق روزی کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ جب نماز جمعہ پڑھ کے میری زمین کے اندر پھیل جاتے ہو رزق تلاش کرنے کے لیے، فرمایا اس وقت بھی تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اس وقت بھی تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ کہ واضح طور پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، کثیراً بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح یافتہ ہو جاؤ۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ دنیاوی معاملات میں لگا ہوا ہے تب بھی وہ کامیاب ہو جائے، دین کے ساتھ لگا ہوا ہے تب بھی وہ کامیاب ہو جائے۔ تو خیر یہ جو آج کا جمعہ ہے یہ عام جمعہ نہیں ہے، یہ جمعہ الوداع ہے، اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا الوداعی جمعہ ہے، اور یہ جمعہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ یہ الوداع ہو گیا اور یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، یہ 1 سال کے بعد پھر لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آنے والے جمعہ الوداع سے پہلے اس دنیا سے الوداع ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے جو گزشتہ جمعہ الوداع میں یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے محلے والے، ہمارے شہر والے، ہماری مسجد کے نمازی، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی ایسے موجود تھے گزشتہ جمعہ الوداع میں جو ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ الوداع ہو چکے ہیں اور جمعہ الوداع پھر آ چکا ہے، اور یہ جمعہ الوداع پھر آئے گا، نہ معلوم کہ ہم میں سے کون اس دنیا پہ ہوگا اور کون دنیا کو الوداع کر کے چلا جائے گا۔ تو یہ جو جمعہ الوداع یہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں کہ یہ اتنی فضیلت والا دن تھا اور پھر اتنی عظمت والا یہ دن تھا، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ نے اس کو رکھا ہے، اور اس آخری عشرے کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخِرَ وَعِدْكُم مِّنَ النَّارِ، یہ جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہوتا ہے، اور جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ اللہ نے اپنے قرآن میں 30ویں پارے میں پوری سورۃ مبارکہ نازل کر کے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے یہ رات، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے یہ رات۔ اب کون ہم میں سے ایسا ہے جو 1000 سال زندگی پا سکتا ہے؟ 100 سال زندگی بہت کم لوگوں نے پائی ہے، اور اس سے کم عمر میں لوگ دنیا سے الوداع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مسلمان کو لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے، اس رات کو اس کو عبادت نصیب ہو جاتی ہے، تو رب کا قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر اس کو رات مل گی، گویا کہ یوں سمجھیے 1000 مہینے سے زیادہ اس نے عبادت کی ہے، 1000 مہینے سے۔ اب اس میں شان نزول میں چلا جاؤں، اس کے پس منظر میں چلا جاؤں، سارا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا۔ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، میں اس تفصیل میں فی الحال نہیں جانا چاہتا۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اب تیسرا عنوان آتا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے معتکفین اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے نا، اس اعتکاف کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے، جس طرح نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح یہ مسجد میں ایک آدمی کے لیے اعتکاف بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے اس کا کفایہ ادا ہو گیا، اور اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا، سارے محلے والے گنہگار ہوتے ہیں،
تو یہ جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ اعتکاف کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے معتکفین مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اعتکاف بیٹھے، آپ کو بتلایا گیا اس عشرے میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر دوسرے عشرے میں پھر اعتکاف بیٹھ گئے، آپ کو بتلایا گیا یا رسول اللہ اس عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا عشرہ پھر اعتکاف بیٹھے، آپ کو بتلایا گیا کہ اس عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے، پہلا عشرہ بھی اعتکاف میں گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی اعتکاف میں گزر گیا اور تیسرا عشرہ بھی اعتکاف میں گزر گیا۔ جب آپ تیسرے عشرے میں اعتکاف کے لیے اٹھے اور مسجد سے باہر نکلنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بشارت دینے کے لیے نکلے کہ میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کر لیا ہے، کہ لیلۃ القدر کس تاریخ کو ہے، کون سے روزے رمضان کی کون سی طاق رات کو ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں باہر نکلا مسجد سے امت کو بتانے کے لیے، باہر دیکھا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، آپ غصے میں آ گئے، آپ کے چہرے میں جلال ظاہر ہوا اور اس غصے اور جلال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس بات کو ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لڑنے والوں کی نوسط کی وجہ سے، تمہارے آپس کے اس اختلاف کی وجہ سے اور اس لڑائی کی نوبت کی وجہ سے اللہ نے جو مجھے بتلا دیا تھا کہ لیلۃ القدر اس رات کو ہے، آپ کے جھگڑے کی وجہ سے وہ میرے دماغ سے ہٹا دی گئی ہے۔ اب اس میں بھی حکمت تھی، لڑنے والے کون تھے؟ وہ تو مسلمان تھے نا، وہ آپس میں جو گتھم گتھا تھے یا لڑ رہے تھے یا اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے، وہ بھی تو مسلمان تھے۔ تو یہ ایک حکمت تھی کہ ایک رات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیتے کہ 21ویں رات کو لیلۃ القدر ہے، اور 21ویں رات کو اگر کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی عبادت نہ کر سکتا، تو وہ پورا سال اس کا افسوس کرتا رہتا کہ میں اس رات کو عبادت نہ کر سکا، یا کوئی اس 21ویں رات کو سفر پر چلا گیا، وہ عبادت نہ کر سکا، تو اس کے دل میں رنج تو رہا، اس کے دل میں یہ دکھ رہے گا پورا سال کے آج لیلۃ القدر کی رات تھی اور میں اس رات کو سفر میں تھا، عبادت نہ کر سکا یا بیمار تھا۔